ابو طالب قریش کے چند سرداروں کو لے کر ملک شام سیریا وہاں پہنچے. سید العالمین رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں ساتھ تھے. یہ قافلہ بحیرہ راہب ایک عبادت گزار جو عیسائیت پر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھا، اس کے عبادت خانے کے قریب سے گزرتا ہے. وہ راہب عبادت خانے سے باہر آتا ہے، قافلے کے پاس آتا ہے. اس سے پہلے عرب کے کتنے قافلے ملک شام آتے تھے، یہ کبھی اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آتا تھا، کسی پر توجہ نہیں دیتا تھا. اب کی بار خود آیا، عرب کے طرف سے جو قافلہ آیا تھا اس پر حاضر ہوا، لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا سیدھا رحمت للعالمین کے پاس پہنچا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ یہ عالم تھا، اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں توریت و انجیل میں پڑھی ہوں گی. آ کر حضور کا مبارک ہاتھ تھام کر کہتا ہے، یہ سارے جہاں کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے رسول ہیں. یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ پاک نے انہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جو قریش کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ ان کی یہ شانیں ہیں، یہ سارے جہاں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت عالم ہیں. وہ راہب، وہ عبادت گزار بحیرہ نامی، وہ کہنے لگا جب تمہارا قافلہ اس گھاٹی سے آگے نکلا، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہر درخت اور پتھر انہیں سجدہ کر رہے تھے، اور نبی کے سوا درخت پتھر کسی کو سجدہ نہیں کرتے. میں انہیں پہچانتا ہوں، ان کے کندھوں پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے، اور شانہ مبارک کی مبارک ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے، اور روایت بھی کبوتری کے انڈے کے برابر محمد الرسول اللہ اس پر لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ راہب سارے قافلے کے لیے کھانا لے کر آیا. سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والوں کے ساتھ تشریف نہ رکھتے تھے. کوئی شخص بلانے کے لیے چلا گیا، دو عالم کے سردار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کس شان کے ساتھ کہ آپ کے سر مبارک پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا. یہ دیکھ کر بحیرہ راہب بولا، دیکھو بادل ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سب لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یاد رکھیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت رہی، یہ طریقہ رہا، جہاں جگہ ملی وہیں تشریف فرما ہوگا. سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سائے میں تو جگہ نہیں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دھوپ میں ہی تشریف فرما ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، درخت نے اپنا سایہ سب لوگوں سے ہٹا کر حضور پر کر دیا. یہ دیکھ کر بحیرہ راہب پھر بولا، دیکھو درخت کا سایہ بھی انہی کی طرف جھکتا ہے. سبحان اللہ. کسی عاشق رسول نے بڑی عشق بھری بات کہی، ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا. ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا.
جھولیاں بھری جاتی ہیں دو عالم کی، دینے والا نظر نہیں آتا۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں تشریف لاتے تو بادل آپ پر سایہ کیا کرتا تھا۔ ہمیں اس روایت سے پتا چلا کہ پتھر اور درخت حضور کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے نبی دو عالم کے سردار ہیں، سارے جہانوں کے رب کے پیارے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔